بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کے سیکیورٹی، دہشت گردی اور بین الاقوامی پراکسی وار جیسے اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں تانیہ بازئی صاحبہ۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ میم خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ میم، ٹویٹر پہ دیکھا گیا ہے کہ عبدالودود صادقزئی جو کہ پہلے مچ میں کلرک تھے، پھر بعد میں انہوں نے BLA جوائن کیا اور مچ میں ہی ایک انکاؤنٹر میں وہ مارے گئے۔ آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو لے کر آ جاتے ہیں تصویریں کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو خود نہیں پتہ ان کے لوگ کدھر ہیں۔ ان کو وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گئے ہیں، یا پھر گھر میں لڑائی کر کے گھر سے بھاگے ہیں، یا پھر جا کے تنظیموں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ آپ نے ودود صادقزئی کی بات کی، اس کی بہن ہے گلزادی جو کہ ابھی ہدا جیل میں ہے، اور وہ بھی BYC کی ایک نام دہات لیڈر ہے۔ وہ بچی ٹین ایجر ہے، بچی ہے، اس کا تو اس کی ایج پڑھائی لکھائی کی ہے، لیکن وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ گئی ہیں۔ تو وہ جس طرح فولڈرز اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو کچھ عرصے بعد بولان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک حملہ ہوا تھا سیکیورٹی آفیشلز پہ، سیکیورٹی فورسز پہ۔ تو اسی دھماکے میں ہی اور اسی انسیڈنٹ میں ہی جس کا اس نے فولڈر ودود صادقزئی کو اٹھایا تھا، اسی میں ہی ایز اے سوسائڈل کمانڈر وہ مارا گیا۔ تو جب وہ مارا گیا، اس کی تصویریں منظر عام آپ گوگل کر لیں، میں خود سے نہیں کہہ رہی، میں تو ایویڈنس پہ بات کرتی ہوں بینگ اے لائر۔ آپ صرف گوگل کر دیں ودود صادقزئی، آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیلز آ جائیں گی ود پکچرز اینڈ ایویڈنس۔ تو اگر گلزادی بتا دیں کہ ان تصویروں میں کتنی حقائق ہے اور ان تصویروں میں کتنی سچائی ہے، جس طرح ودود صادقزئی مارا گیا اسی حملے میں، اور وہ تصویریں بھی منظر عام پہ ہیں، وہ بھی گوگل پہ ہیں، اور وہ اوتھینٹک تصویریں ہیں۔ تو اسی تنظیم کا یونیفارم پہنا تھا، وہی اس نے رائفل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ تو یہ آ کے جسٹیفائی کرے کہ کیا اس کو ریاست نے اٹھایا تھا یا اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور بعد میں اسی فتنہ ہندوستان کے ساتھ پایا گیا اور بولان حملے میں مارا گیا، اور جس کی تصویریں منظر عام پہ ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے روز ایک پروپیگنڈا بنایا ہوتا ہے، بعد میں ان کے لوگ کہیں اور جا کے مل جاتے ہیں ان کو۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا تو ہم نے پردہ فاش کر دیا ہے، اور مستقبل میں اور بھی کریں گے۔ یہ بھی ایک فنڈنگ کا ذریعہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کہیں اسرائیل کی فنڈنگ ہے، تو کہیں انڈیا کی ہے، تو کوئی امریکہ کی ہے۔ تو فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا، جتنے یہ تصویریں اٹھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ دیکھ لینا کہ مزید یہ ان کی جو نام نہاد لاپتہ ہیں وہ کن تنظیموں کے ساتھ ہیں اور کن وارداتوں میں شامل ہیں۔ تو یہ فیوچر میں اور ان کا یہ بے نقاب ہوں گے، اور جس طرح یہ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں اسی نام پہ، تو ان کو پتہ ہے ان کے لوگ کہاں ہیں، یہ اتنے معصوم نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے لوگ کہاں پہ ہیں، اور ان کے ساتھ مسلسل رابطوں میں بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ رابطوں میں نہیں ہے، یہ صرف دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے ایموشنلی کہ ہم پہ ترس کھائیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور بعد میں جب تصویریں منظر عام پہ آتی ہیں تو یہ پھر چپ ہو جاتے ہیں اور ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے زیادہ دیر تک نہیں چلنا، اور اس طرح کے بہت واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں، اور کہاں سے وہ منسلک پائے گئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو میم، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو، جس کو ایز اے ٹول یہ یوز کرتے ہیں بہت سارے مطلب فیمیلز ہیں جو تصویریں اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم فوج نے اٹھایا ہے یا پھر سیکورٹی فورسز نے اٹھایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے حقیقت پر مبنی ہے؟ یا یہ گوگل سے تصویریں اٹھاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، کیا پتہ ایک دن آپ کی تصویر بھی ان کو پسند آئے، میری بھی آئے، اور لگا دے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گوگل پہ جاتے ہیں اور انجان لوگوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں اور وہ جا کے لگا دیتے ہیں، نہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اگر آپ انویسٹیگیٹ بھی کریں، وہ نہ ان کے لواحقین ہوں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ یہ جا کے انٹرنیٹ سے تصویریں اٹھا کے لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے لوگ لاپتہ ہو گئے۔ یہ ان کے ساتھ رابطوں میں بھی ہوتے ہیں،
یہ ان کو پتہ ہے ان کے لوگ کدھر ہیں, کہاں پہ موجود ہیں. یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے اسرائیل, انڈیا, امریکہ تو فنڈنگ کر ہی رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی ممالک ہم پہ وہ ترس کھائیں اور ہمیں فنڈنگ دیں, اور ایسا کچھ نہیں ہے. گوگل سے تصویریں اٹھاتے ہیں, جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ, ان کو خود نہیں پتا جن کی تصویریں انہوں نے اٹھائی ہے وہ کون ہے, ان کو خود نہیں پتا. تو یہ ایک بہت بڑا انڈین پروپیگنڈا ہے اور انڈیا اس میں ملوث ہے. اور یہ جو اسٹریٹجک ان کے اینالسٹ ہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں ایسا کریں, ایسا کریں, ایسا کریں. اور جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ دبئی میں پہلے ہوتی ہے, پھر دبئی سے پیسہ آتا ہے, پھر بلوچستان پیسہ پہنچ جاتا ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ گوگل سے اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور بعد میں جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لوگ کدھر ہیں. سارا ایک پروپیگنڈا ہے, انڈین پروپیگنڈا ہے, اسرائیلی کہہ دیں, اور اس میں کوئی حقائق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ مزید آپ دیکھیں فیوچر میں کہ آپ کو مزید ان کی جو تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میم سمیع الدین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی, جو آج کل دیکھی جاتی ہیں کہ ٹویٹر پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا روتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں؟ دیکھیے سمیع الدین کا تو اپنا بھائی بہت بڑا کاروباری ہے, صحیح, بہت بڑا بزنس مین ہے. اچھا. اور جو غریب بلوچ کا بچہ ہے ان کو یہ پہاڑوں پہ بیچ دیتے ہیں کہ جا کے شہادت نوش کریں. تو سمیع الدین کا آپ مجھے بتائیں لیگیسی کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور انہوں نے فیمس ہونا تھا وہ یہ ہو گئے ہیں, پراپرٹیز بھی بنا لی ہیں, فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, امریکہ بھی بلا رہا ہے, انڈیا بھی بلا رہا ہے, اسرائیل بھی بلا رہا ہے. جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے, جو اچھی بات ہے. تو آگے امن سکون سے رہے, ہمیں بھی رہنے دیں. بلوچستان کی بدامنی میں 80% تو ان کا ہاتھ ہے. اب جو ان کو چاہیے تھا, ایک عورت کو کیا چاہیے, فیم چاہیے, وہ ان کو مل گیا, پیسہ ان کو مل گیا. اس کے علاوہ فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو, ریاست تو ابھی بھی نرم دلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو ان کے سارے خواہشات تو پورے ہو گئے. تو میں تو کہتی ہوں اب آرام و سکون سے بیٹھ جائے, بلوچستان کے حالات مزید خراب نہ کرے, اور ہمیں بھی چین سے جینے دیں. اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں ہے. دیکھیے سمیع الدین بھی بلوچستان سے ہے, بلوچستان کی بیٹی ہے, ہمارے لیے باعث وہ عزت ہے. مارنگ بھی بلوچستان کی بیٹی ہے, ہمارے لیے رسپیکٹ فل ہے. اسی طرح وہ بچیاں جو ہیں, گلزادی, وہ تو بچی ہے, ٹین ایجر ہے, اس کی تو ایج پڑھائی کی ہے, پڑھائی لکھائی کی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. ہاں بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے, بھئی اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو, کچھ بنو. یہ جا کے شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ گئی ہے. تو ہمارا تو پرسنلی ان کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے. ہم تو صرف کیا ہے, نیریٹیوز اور پرسپیکٹیوز اور ڈفرینس آف اوپینین کی بات کرتے ہیں. بدامنی آپ دیکھیں, جب سی پیک کا ڈیلیگیشن آ رہا تھا, انہوں نے جا کے گوادر میں پروٹیسٹ کیا بی وائی سی نے, اور جس کی وجہ سے کافی چیزیں پیچھے رہ گئیں. تو اس طرح کے وارداتوں میں ٹھیک ہے انڈیا آپ کو پرووک کر رہا ہے, انڈیا آپ کے ساتھ ہے, ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. آپ بے شک انڈیا چلے جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ بلوچستان کا امن و سکون, اگر ایک بلوچستان پروگریسو بلوچستان بن رہا ہے, سی پیک سے مارنگ کے بھائی کو اچھی جاب ملے گی, سمیع الدین کے بھائی کو اچھی جاب ملے گی, یہی مزے کریں گے, یہی عیش کریں گے, یہی ایس کلاس مرسیڈیز میں گھومیں گے. ٹھیک ہے, تو ساری لگژریز اور پلیجر ان کے لیے ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بلوچستان کی ترقی مطلب یہ ان کی ترقی بھی ہے. تو بلوچستان ترقی کرے گا تو یہ بھی ترقی کریں گے, ان کی فیملیز بھی کریں گی, ایک پروگریسو بلوچستان ہوگا. کب تک یہ انڈیا کے کہنے پہ, انڈیا کی فنڈنگ پہ چلیں گے؟ ہماری تو وہ ریاست ہے, ابھی یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں, جتنا انڈیا فنڈ کر رہا ہے اسے ڈبل ریاست ان کو نوازے گی. ہماری اتنی عظیم ریاست ہے. تو میرا یہی وہ ہے کہ یہ کب تک یہ پروپیگنڈا کریں گے, یہ کب تک یہ کہیں گے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, جو کہ نہیں ہیں. یہ رابطوں میں بھی ہیں ان کے ساتھ, ان کو پتہ ہے ان کے لوگ کدھر ہیں. ٹھیک ہے, کب تک یہ پروپیگنڈا کریں گے؟ ان کی وجہ سے بلوچستان میں انویسٹمنٹس نہیں آ رہی. باقاعدہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہم کوئی بھی انویسٹمنٹ, کوئی بھی پروگریسو کا بلوچستان میں الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ جو بچیاں ہیں, میں تو ان کو بچیاں ہی کہوں گی, اب اس ایج میں جا کے یہ جیل میں جا کے بیٹھ گئی ہیں. یہ کیا دنیا کو ایک امپریشن جا رہا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں, کیا ہماری بچیاں دہشت گرد ہیں, کیا ہماری بچیاں آوارہ ہیں, کیا ہماری بچیاں روڈ والی ہیں. اس عمر میں جا کے ان کو جیلوں کے چہرے دیکھنے پڑ رہے ہیں, ان کو یعنی فیس کرنے پڑ رہے ہیں آبسٹیکلز اینڈ آل دیٹ. تو یہ ہے کہ ان کی یا تو صحیح پراپر گائیڈنس کی ان کو ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. دیکھو شارٹ کٹ انہوں نے اپنایا, ان کو وہ ساری چیزیں تقریباً مل ہی چکی ہیں. رہی بات آزاد بلوچستان کی, تو وہ اگلے
5000 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بلوچستان پاکستان ہے اور رہے گا, اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ بلوچستان کو کبھی یا آزاد کریں گی. اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے, لیکن وہ بھی ابھی آپ دیکھیں ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ان بچیوں کو تھوڑا کاؤنسلنگ اور اس کی ضرورت ہے. میم ہمارے دیکھنے والوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں, میرے مائنڈ میں بھی ایک کویشچن بیٹھے بیٹھے ہے کہ اگر ان کی جو محرومی والا ٹول ہے جو یوز کرتے ہیں, اگر آج ان کی محرومیاں ختم ہو جائیں, ریاست پاکستان جو کہ پہلے بھی کام کرے اگر مزید کام کرے, تو کیا ان کا یہ کاروبار بند ہوگا اور وہ خوش ہوں گے, یا ان کو صرف ایک ہی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ بھئی آزاد بلوچستان چاہیے؟ نہیں, ان کو آزاد بلوچستان بھی نہیں چاہیے. جب آپ کو فنڈنگ کا ایک دفعہ چسکا لگ جائے, پیسوں کا لگ جائے, فیم کا لگ جائے, مشہوری کا لگ جائے, پھر تو آپ دیوانے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. ابھی یہاں پہ اگر آزاد, کیا یہ بلوچستان آزاد کر سکتی ہیں؟ آپ خود بتائیں, کیا ان کے بس میں ہے؟ تو جتنا ان کے دماغ ہے اتنا ہی سوچے, اس سے زیادہ سوچیں گی تو ادا جیل میں ہی بیٹھیں گی. تو یہ ایک ریزن ہے کہ ان کو اس پر غور کرنا چاہیے. اب یہ مارنگ ہے, پارٹ 1 کر دیتی, پارٹ 2 کر لیتی FCPS. ہمارے دیکھیں ہمارے آپ بلوچستان میں اتنی لڑکیاں امریکہ, انگلینڈ, یہاں جا کے ڈاکٹر بن گئی ہیں, MBBS یہیں سے کی ہے. یہ پڑھ گئی ہے شارٹ کٹ کے چکروں میں, یہ پڑھ گئی ہے فنڈنگ کے چکروں میں, یہ اینٹی سیپریٹسٹ موومنٹ پہ چل پڑی ہے. اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب یہ MBBS کر رہی تھی BMC میں, تو یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یار مجھے فیم کا بڑا شوق ہے, مجھے فیمس ہونا ہے, میں فیم کی دیوانی ہوں. یہ اس کے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمیشہ اس کی خواہش تھی کہ مجھے فیمس ہونا ہے, میں فیم کی بھوکی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فیم دیا, مشہوری دی آپ کو, ابھی تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں, اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ تو ریاست ہے جو نرم دلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. آپ کسی بھی ریاست میں یہ کریں, آپ کو لگ پتہ چل جائے گا کہ اینٹی اسٹیٹ پر آپ کام کر رہی ہیں, اور آپ اس ملک میں بھی عیاشی میں رہ رہی ہیں. یہ بھی ڈاکٹر ہے, اس کی بہن بھی ڈاکٹر ہے, اس کی تیسری بہن بھی گورنمنٹ جاب کر رہی ہیں. سارا سب کچھ اس سے ریاست سے ہی ملا ہے. غربت عیب نہیں ہے. آپ غریب فیملی سے, اس کا یہ مطلب نہیں آپ دہشت گرد بن جاؤ. آپ غریب فیملی سے, اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو فنڈنگ آنا شروع ہو جائے. آپ صبر کرو, دیر از نو شارٹ کٹ. شارٹ کٹ ہے تو پھر آپ ادا جیل ہی جا کے بیٹھیں گی, یہی آپ کا پھر فیوچر ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں جتنی بھی لڑکیاں شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑی ہیں, میجورٹی جیل میں ہے. پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں. تو روڈ پہ آنا, اینٹی اسٹیٹ کا نعرہ لگانا, اس ٹائم تو آپ فیمس ہو جاتی ہیں. آپ کو ٹویٹر پہ, آپ کو ٹک ٹاک پہ ملینز کمنٹس اور لائکس آ جاتے ہیں, لیکن اس کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ عبرتناک ہوتا ہے. تو عبرت کا نشان بننے سے پہلے میں کہتی ہوں یہ سدھر جائیں, اور ہمیں بھی امن سے رہنے دیں, خود بھی رہیں. اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں. آپ سندھ اور پنجاب جائیں, غربت دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں کہ لوگ کتنے غریب ہیں. ٹھیک ہے, اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں کہ آپ جا کے فنڈنگ اور اینٹی سیپریٹسٹ موومنٹ پہ یا آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا کے اسرائیل, امریکہ, انڈیا سے پیسے لیں. آخر میں میم میں اس چیز پر بات کرنا چاہوں گا. ابھی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ سچ کی آواز, جو حقیقت بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ سامنے لاتے ہیں, لیکن یہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا. بہت بیہودہ حرکتوں پہ اتر ہیں, 3rd کلاس ڈبنگ کر کے ہمارے اس پلیٹ فارم کو بھی کافی ڈیفیم کیا جا رہا ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی سوچ ہے, تو چھوٹے کام ہی کریں گے. جس طرح انہوں نے ویڈیوز بنا کے ڈبنگ کی ہے, وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ڈبنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عقل مند آدمی اس ویڈیوز پہ ریلائی نہیں کرے گا. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بلوچ نہیں ہو سکتا, یہ جو بھی کر رہا ہے وہ بلوچ. دیکھیے ہم نے 1000 اختلافات کیے ہیں ان کے BYC سے, کبھی ہم نے پرسنل اٹیک نہیں کیا, نہ ہم نے کسی کے کریکٹر پہ بات کی, نہ ہم نے کسی کی انٹیگریٹی پہ بات کی. میں آج بھی کہہ رہی ہوں, مارنگ, بیبو, سمیدین, گلزادی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہمارے بلوچستان کی بیٹیاں ہیں. ہم چاہتے ہیں ترقی کریں, پڑھیں لکھیں, اور جس راستے پہ نکل پڑی ہیں وہ چھوڑ دیں. اور ہم نے تو کبھی بھی ان کے کریکٹر پہ کوئی بات نہیں کی, ہم نے کبھی ان کی انٹیگریٹی پہ بات نہیں کی. ہم نے صرف اور صرف ہم نے پرسپیکٹیو پہ بات کی, ڈفرینس آف اوپینین پہ بات کی. اختلافات ایک گھر میں ہوتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. صرف اختلافات ہمارے سیاسی ہو سکتے ہیں یا نیریٹیوز پہ ہو سکتے ہیں. آج تک آپ بتائیں ہم نے کسی پوڈ کاسٹ پہ کسی بھی خواتین کے کریکٹر پہ بات کی ہو, یا کسی کی دل آزاری کی ہو,
کبھی نہیں. یہ صرف کریکٹر پر اٹیک کرتے ہیں. یہ چھوٹے لوگ ہیں, ایکسپوجر نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, دنیا نہیں دیکھی, تو دماغ چھوٹے ہیں. تو چھوٹا دماغ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی سوچے گا. تو یہ بلوچ نہیں ہو سکتا. بلوچ بڑے غیرتی لوگ ہیں. بلوچ عورت کی بڑی عزت کرتا ہے. بلوچ میں تو کہتی ہوں دنیا کی سب سے عظیم ترین قوم ہے. مجھے تو بہت پسند ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ ایسی حرکتیں بلوچ نہیں کر سکتے. یہ بلوچ نہیں کر سکتے. یہ جس طرح انہوں نے ویڈیوز پہ ڈبنگ کی ہے, یہ بلوچ نہیں ہو سکتا. بلوچ کبھی بھی عورت کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دیں. ہمیں سچ سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم اس سے بھی آگے بڑھیں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے حقائق کیا ہے. جس طرح ہمارے بلوچستان کو پورٹری کیا ہے دنیا کے سامنے نیگیٹو, ہم انشاءاللہ اسی بلوچستان کو پازیٹیو شو کریں گے. اور پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ میم. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تانیہ بازائی صاحبہ موجود تھی. ہم نے کافی بریف ڈسکشن کی. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.